پاکستانی معاشرہ اور اخلاقی و سماجی گراوٹ۔ 90 کی دہائی سے لے کر آج تک پاکستان میں قتل و غارت کا سلسلہ جاری ہے۔ سونیا خان، ماریہ بی بی اور سلمیٰ سرور جیسے کیسز نے معاشرے کو جھنجھوڑا ہے۔ ہزاروں خواتین غیرت کے نام پر یا جائیداد کی تقسیم کے لیے موت کے گھاٹ اتاری گئی۔ 2021 سے اب تک 2000 سے زائد خواتین ان مظالم کا شکار ہو چکی ہیں۔ چھری جب بھی چلی، عورت کی گردن پر چلی۔ یہی کچھ 9 جولائی کی صبح ملتان میں ہوا۔ پولیس کو ایک لاش کی اطلاع ملی کہ سیدہ ثانیہ نامی لڑکی نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی ہے۔ پولیس جب جائے وقوع پر پہنچی اور ابتدائی میڈیکل رپورٹ حاصل کی تو معلوم ہوا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ ثانیہ کے جسم پر تشدد کے گہرے نشانات تھے۔ دانت ٹوٹے ہوئے، زبان کٹی ہوئی، پاؤں ٹوٹا ہوا، گھٹنوں پر زخموں کے نشان۔ یہ سب کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے شوہر علی رضا کا ہی کیا ہوا تھا۔ ثانیہ کے والد اسد شاہ، جو کہ ملتان کی معروف سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں، جب پولیس نے اطلاع دی تو وہ فوراً اپنی فیملی کے ہمراہ ثانیہ کے سسرال پہنچے۔ ثانیہ کی ساس نے ان سے کہا کہ جلدی سے اپنی بیٹی کی لاش کو لے کر دفع ہو جاؤ۔ یہ جملہ اور رویہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ثانیہ کو اس گھر میں کس قدر مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ ثانیہ کے والد کا کہنا ہے کہ علی رضا کافی عرصے سے جائیداد اور پیسے کے لیے ان کی بیٹی کو مار پیٹ کرتا رہا۔ وہ کہتے ہیں کہ ثانیہ نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے بے دردی سے قتل کیا گیا۔ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ثانیہ کا شوہر اتنے عرصے سے مار پیٹ کر رہا تھا تو والدین نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں کروائی یا اپنی بیٹی کو واپس اپنے گھر کیوں نہیں لے کر گئے؟ ثانیہ کی عمر فقط 20 سال تھی اور اس کے 2 بیٹے تھے جن کی عمر بالترتیب 3 سال اور 1 سال 4 ماہ تھی، جبکہ وہ خود بھی حاملہ تھی۔ پاکستان میں کم عمر شادیوں کی طویل داستان ہے، مگر اس کے سبب کے لیے کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھایا گیا۔ ثانیہ کی والدین شاید اس لیے خاموش رہے کہ معاشرے میں بدنامی نہ ہو جائے، مگر اسی خوف کے سائے تلے کئی بیٹیاں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کے قتل و غارت کے واقعات برسوں سے چلے آ رہے ہیں۔ قندیل بلوچ کا قتل 2016۔ لاہور کی گرم رات تھی جب قندیل بلوچ، جن کا اصل نام فوزیہ عظیم تھا، اپنے والدین کے گھر میں سو رہی تھی۔ قندیل نے اپنے منفرد اور بے باک انداز سے سوشل میڈیا پر شہرت حاصل کی تھی، مگر ان کی جرأت مند تصاویر اور ویڈیوز نے ان کے خاندان کے لیے مسائل پیدا کر دیے تھے۔ ایک رات ان کے بھائی وسیم نے ان کی گردن دبا کر جان لے لی۔ اس کے بعد پولیس کو بتایا کہ اس نے اپنی اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ قندیل کے قتل نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور غیرت کے نام پر قتل کے مسائل پر قومی اور بین الاقوامی سطح پر بحث چھیڑ دی۔ آسماء جہانگیر کا کیس 1999۔ لاہور کی معروف وکیل آسماء جہانگیر کو ایک مشکل کیس ملا۔ سمیہ سرور، ایک نوجوان لڑکی، اپنے شوہر سے طلاق لینا چاہتی تھی اور اپنے والدین کے گھر واپس آ گئی تھی۔ اس کے والدین اس کی حمایت نہیں کر رہے تھے۔ ایک دن سمیہ اپنے والد کے دفتر میں موجود تھی جب اس کے شوہر نے وہاں آ کر اسے گولی مار دی۔ آسماء جہانگیر نے اس کیس کو عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا، جو گھریلو تشدد اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ مختارہ مائی کیس 2002۔ مظفر گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مختارہ مائی کی زندگی اس وقت بدل گئی جب ایک جرگے کے فیصلے کے تحت اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ظلم اس کے بھائی پر لگائے گئے الزامات کے بدلے میں کیا گیا تھا۔ مختارہ نے ہمت نہیں ہاری اور انصاف کے لیے آواز اٹھائی۔ ان کی کہانی نے بین الاقوامی میڈیا کی توجہ حاصل کی اور پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ سسرال کے رحم و کرم پر رہنے والی لڑکیاں اکثر قید کی سی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ لالچ اور ہوس کئی مردوں کو عورت کا جانی دشمن بنا دیتی ہے۔ پاکستانی ریاستی ڈھانچے نے اس ملک کے شہریوں کی ذہن سازی نہیں کی کہ ذاتی مفاد کے بجائے تعلق کو اہمیت کیسے دی جائے، رشتہ کیسے بنایا اور نبھایا جائے۔ ثانیہ کے والدین کے مطابق ابھی تک ملزم کو گرفتار نہیں کیا گیا اور پولیس کا کام کوئی خاطر خواہ نہیں ہے۔ اگر اب بھی صحیح مجرموں کو سزا نہ دی گئی تو خواتین کا شادی کے نام پر، عزت و غیرت کے نام پر استحصال ہوتا رہے گا۔ آنے والی نسل شادی کو ایک بھیانک خواب سمجھے گی۔ پاکستانی حکومت کو بہتر اقدام اٹھانے ہوں گے اور اپنے شہریوں کی اچھی تربیت و پرورش کرنی ہوگی تاکہ آئندہ ایسے واقعات کا سدباب ہو سکے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، اپنی بیٹیوں کا سوچیں۔
اعتماد دیں، اپنی بیٹیوں کو خود پر اعتماد کرنا سکھائیں، انہیں یقین دلائیں کہ وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بے پناہ پیار دیں تاکہ وہ جان سکیں کہ وہ ہر حال میں آپ کے پیار اور حمایت پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اکیلا نہ چھوڑیں، بیٹیوں کو کبھی بھی اکیلا محسوس نہ ہونے دیں، انہیں بتائیں کہ آپ ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ حق کے لیے کھڑا ہونا سکھائیں، انہیں سکھائیں کہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ان کا حق ہے اور یہ کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ معاشرتی دباؤ کو نظر انداز کریں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی بیٹیوں کی حفاظت اور خوشی کو سب سے اہم سمجھیں۔ گھریلو تشدد کا مسئلہ غریب افراد کے لیے انتہائی سنگین ہے کیونکہ ان کے پاس قانونی مدد اور وسائل کی کمی ہوتی ہے۔ رپورٹ ہونے والی کیسز بہت کم ہیں، لیکن جو کیسز رپورٹ نہیں ہوتے ان میں متاثرین کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ یہ مسئلہ صرف ایک قانونی یا معاشرتی مسئلہ نہیں بلکہ ایک انسانی المیہ ہے۔ ان خاموش چیخوں کو سننے اور ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی امن اور عزت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ان کے آنسو اور درد کو سمجھنا اور انہیں تحفظ اور انصاف فراہم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔